بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی فن افسانہ شناسی، افسانہ نمبر 33۔ آج کا افسانہ ہے انتظار حسین کا مشہور افسانہ قیومہ کی دکان۔ بیانیہ تکنیک میں لکھا گیا یہ ایک افسانہ ہے۔ اس افسانے میں تقسیم ہند سے پہلے اور بعد کے واقعات علامتی انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ کردار ہیں اس افسانے کے افسانہ نگار یا راوی خود، بدھ، قیومہ کی دکان، محلے کے لوگ، آپا۔ اس افسانے میں انتظار حسین نے تقسیم ہند سے پہلے اور ہجرت کے بعد داستان میں پیش آنے والے مختلف واقعات کی کڑیوں کو بہت عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ افسانے کی شروعات افسانے کے راوی کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو ہر روز بدن سے دودھ خریدنا ہوتا ہے۔ انتظار حسین نے دودھ خریدنے کے اس واقعہ کو پیش کرتے ہوئے اصل موضوع کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی قیومہ کی وہ دکان جہاں پر اس محلے کے سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے دکھ سکھ بانٹتے تھے، وہ ایک علامت کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ بدن سے دودھ بھی وہیں پہ خریدا جاتا تھا۔ راوی جب صبح صبح سویا ہوتا تھا تو اس کا پہلا کام بدن سے دودھ خریدنا تھا۔ افسانے میں سے ایک اقتباس: صبح ہی جب میں لحاف میں منہ لپیٹے پڑا ہوتا اور نیم غنودگی کی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی تو بدن کی دودھ لو کی دل آویز صدا دور کی کسی دوسری دنیا سے خواب میں لپٹی ہوئی آتی معلوم ہوتی۔ ادھر اس نے آواز لگائی، ادھر میں کروٹ لینے نہیں پاتا تھا کہ پھر ایک وار ہوتا۔ خیر صاحب، دودھ لانا میرے ذمہ تھا اور میں لا دیتا تھا، لیکن بات یہاں آ کر ختم تھوڑی ہی ہوتی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس آپا کے ہاتھ میں تھمایا، انہوں نے اسے غور سے دیکھا، ایک دو جھٹکے دیے، پھر چلانا شروع کر دیا۔ اے لومٹے کی باتیں، یہ دودھ دیا ہے کم بخت نے، نیرا پانی، جا اسے اس کے منہ پہ مارے دے۔ بدن ایسا کوئی گیا گزرا تو تھا نہیں، اسے تو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ کون اس کا دودھ خریدتا ہے کون نہیں خریدتا۔ اس نظریاتی اختلاف سے قطع نظر بدن اپنی قسم کا ایک ہی آدمی تھا، لمبا تڑنگا، کالا رنگ، کٹا جسم، ہاتھ میں ہر وقت لاٹھی رہتی۔ دور دور کے گاؤں میں اس کی لٹھیا کی دوم تھی، بڑے بڑوں کے اس نے سر توڑے تھے، اسے تو اپنی لٹھیا پہ بھروسہ تھا۔ پٹھا بے کٹ کے رات برات کو یہاں جی چاہتا گھومتا تھا۔ رات کو قیومہ کی دکان پہ آؤ، اس کی باتیں سن۔ یعنی قیومہ کی دکان ایک ایسا سینٹر تھا، یہاں پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ حالات سے باخبر ہوتے اور سمجھے کتھارسس بھی کرتے۔ اس اقتباس میں ایک واقعہ ہے، اس کے بعد اس افسانے میں ایک کے بعد ایک واقعہ تسلسل سے بیان ہوا ہے، یعنی واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کی نفسیات اور سیاق و سباق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ بدن اور آپا کے کرداروں کو بھی ان کی نفسیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں انتظار حسین نے مختلف واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر بیان کر کے اصل موضوع کی طرف لے جانے کے لیے ان واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کر کے قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھا ہے۔ اور انتظار حسین اس افسانے میں تقسیم سے پہلے اور بعد کے واقعات پے در پے بیان کرتے ہیں، جو قیومہ کی دکان سے شروع ہوتے ہیں اور تقسیم ہند پر ختم ہوتے ہیں۔